إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا انتہائی قابل قدر ساتھی اور دوستو، ایک عرصے سے خواہش تھی اس عظیم مرکز کی زیارت کرنے کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری فرما دی، اور یہاں اللہ کی توفیق سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں شیخ سفیان حافظہ اللہ اور ان کے رفقاء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائے خیر کرتا ہوں۔ ان کی جہود اور مساعی بڑی قابل قدر ہیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مرکز عطا فرما دیا، اور جو پروگرام اس مرکز کے حوالے سے آج سنے ہیں تو اور میرا دل مسرت اور خوشی کے جذبات سے لبریز ہو چکا ہے۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، الحمدللہ ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے، اور یہ دعوت کی تقویت کے بڑے مضبوط اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جہود کو قائم و دائم رکھے، اس مرکز کو اللہ رب العزت منارہ نور بنا دے، یہاں سے مسلسل کتاب و سنت کی دعوت اور توحید کی شعاعیں پھوٹتی رہیں، اور جو اطراف میں جہالتیں ہیں، ضلالتیں ہیں، اللہ ان سب کو مٹا دے، اور اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ بقعہ نور بنا دے، توحید و سنت کے نور سے منور فرما دے، اور اللہ رب العزت اس پورے علاقے کو جو صراط مستقیم کی ہدایت ہے اس پر کاربند فرما دے۔ عزیز دوستو، یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں چن چن کر نیک اعمال اختیار کیجیے۔ یہ دن اعظم و ایام دنیا ہے، حدیث ہے یہ، کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں
سب سے عظیم یہ 10 دن ہیں، رمضان سے بھی زیادہ. اور ایک حدیث میں افضل الایام، یعنی سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں. اور ایک حدیث میں ان دنوں کے عمل کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. جتنے دن ہیں 360 دن ہیں سال کے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو محبوب عمل ہیں وہ ان 10 دنوں کے ہیں. ان کو احب الاعمال، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کر محبوب عمل ان دنوں کے. یہ محبوب ہونے میں ایک نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ جب عمل محبوب ہیں تو عمل کرنے والے بھی محبوب ہیں. جو بندے ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں عشر ذی الحج آیا ہے، اور خوب نیکیاں کرتے ہیں، تو چونکہ وہ نیکیاں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو وہ نیکیاں کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. اور ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ نیکیاں اللہ کو محبوب ہیں تو پھر یہ نیکیاں لازماً قابل قبول ہیں. یعنی ان نیکیوں کا محبوب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت کی سند ہے. اور اللہ کسی بندے کی ایک نیکی قبول کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ کی سند ہے، تقویٰ کا سرٹیفکیٹ. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے. کیونکہ یہ اعمال محبوب ہیں، عمل کرنے والے بھی محبوب ہیں، اور محبوب اعمال کیوں نہ قبول ہوں گے؟ تو یہ متقی ہونے کی سند ہے. بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو لتمنیت الموت، پھر موت کی تمنا کروں کہ بس میں نے خزانے لوٹ لی ہیں. یہ قبولیت اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی دلیل ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اس کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو کر ناراض نہیں ہوتا. یہ مستقل رضا ہے، مستقل محبت ہے. یہ اللہ کا نظام ہی نہیں. اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ ہر شے جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ جو نیکی کر رہا ہے یہ مستقبل میں بھی نیکیوں پر قائم رہے گا، کبھی نیکی کے راستے کو چھوڑے گا نہیں. اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ بندہ آگے چل کے گمراہ ہوگا یا نیکی چھوڑ دے گا تو اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. یہ راضی ہونا مستقل اللہ تعالیٰ کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ دن بڑے بابرکت دن ہیں. ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ہر دن کے عمل سے، ہر عمل سے محبوب. صحابہ نے پوچھا بدل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر عام دن میں اگر ایک مجاہد اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو ان دنوں کی نیکیاں اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہاں کہ ہاں بدل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں کی نیکیاں افضل اور محبوب ہیں. ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے
اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر، اور میدان جہاد میں دونوں چیزیں قربان کر دی، جان بھی قربان کر دی، سواری بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، گھر واپس کچھ نہ آیا۔ یہ نیکی محبوب ہے۔ باقی ان دنوں کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اتنے بابرکت دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، یعنی 10 دنوں کی۔ یہ 10 دن یہی عشر ذو الحج، اور شفع اور وتر یہ 2 عدد ہیں، ان کی قسم۔ شفع ہر جفت عدد کو بولتے ہیں، اور وتر ہر طاق عدد کو۔ اس مبارک عشرے میں ایک جفت عدد ہے جو بڑا پیارا ہے، اور وہ 10 ذو الحج ہے، جس دن آپ قربانی کرتے ہیں، اور جس دن حجاج کرام 5 کام انجام دیتے ہیں۔ مزدلفہ سے آتے ہوئے صبح جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنا، یہ پہلا کام، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر، پھر طواف افاضہ، اور پھر سعی۔ یہ 5 کام انجام دیتے ہیں۔ تو یہ شفع عدد، یہ یوم النحر، قربانی کا دن۔ حالانکہ کام اور بہت سے ہیں، مگر یہ دن قربانی کا ہے، اس کا نام یوم النحر رکھا گیا، جس کا معنی سب سے بہترین کاموں میں سے قربانی کا کام۔ تبھی تو اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ یہ دن یوم اکبر ہے، حج اکبر کا دن، یوم الحج الاکبر، اس لیے کہ اس میں 5 کام آپ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو غلط اصطلاح ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعے کو ہو تو وہ حج اکبر ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں۔ وہ 1 سال ہم نے حج کیا تو جمعے کا دن ہی پڑا، یوم عرفہ کا۔ ہر بندہ آتے جاتے حج اکبر مبارک، حج اکبر مبارک، حج اکبر مبارک۔ بھئی کہاں سے یہ نام کہاں سے لیا؟ حج اکبر ہر حج کا نام، عمرے کے مقابلے۔ عمرہ حج اصغر ہے، اور حج حج اکبر۔ اور 10 ذو الحج جو ہے یوم الحج الاکبر، اس دن آپ نے بہت سے کام انجام دینے ہوتے ہیں، لہذا یوم الحج الاکبر۔ یہ شفع، یہ عدد ہے، جفت عدد، اور وتر عدد ذو الحج کی 9 تاریخ، یہ طاق عدد ہے، یوم عرفہ ہے۔ الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام۔ وقوف عرفہ اصل حج، باقی اعمال بھی ہیں حج کے ارکان میں، اصل حج یوم عرفہ۔ یہاں فقہی مباحث بہت سے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام اور احسان، یوم عرفہ کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محروم نہیں رکھا۔ جو حجاج بیت اللہ ہیں، اہل موقف، ان کے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ ویسے وہ ہر رات نزول فرماتا ہے، آسمانی دنیا تک آتا ہے، ہر رات اس کا نزول حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کسی تعویض اور کسی تعطیل کے بغیر۔ لیکن عرفہ والے دن اتنا نزدیک آ جاتا ہے، اس نزدیکی کا ہم کوئی احاطہ یا تصور نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑھ کر نزدیک آ جاتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا، ما اراد ہؤلاء، یہ جو بندے جمع ہیں، سر خاک آلود ہیں، پاؤں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، 2 کپڑوں میں ملبوس ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے وطنوں سے دور، اپنے گھر سے دور، اہل و عیال سے دور، کیا چاہتے ہیں؟ چاہت کیا ہے؟ ان کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، یا اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ جنت عطا فرما دے، اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر سب کو معاف کر دیتے۔ سب سے مراد یہ جو موحد ہیں،
جن کے اندر توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، اور جن کے اندر شرک ہے، شرک کی غلاظت ہے، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ جیسے آتے ہیں ویسے لوٹ جاتے ہیں، اور زیادہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرتے ہوئے۔ شرک کی نحوست ہے، بدعت کی غلاظت ہے، کسی بخشش کے مستحق نہیں۔ لیکن اگر توحید کی نعمت ہے، سنت کی محبت ہے، اور یہ وہ منہج ہے جس کا ہمارے شیخ سفیان ابھی ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے ہم سب کو، یہ کامیابی کی نوید ہے۔ ان بعض احادیثی بات ثابت ہوتی ہے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ کوئی نماز رہ گئی، کوئی زکوٰۃ میں کوتاہی ہو گئی، کوئی روزے میں کوتاہی ہو گئی، دعا میں الفاظ ثابت ہے کہ یا اللہ تیرے حقوق میں اگر کوئی میں نے کمی بیشی کی ہے تصدق علیہ، تو آج کے دن کی برکت سے مجھ پر وہ صدقہ فرما دے، وہ کمی بیشی مجھے دے دے، صدقہ فرما دے مجھ پر۔ اور اگر مجھ پر کچھ تبعات ہیں، تبعات سے مراد وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے، حقوق العباد، حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کی حق تلفی کر رکھی، کسی کا مال اتھایا ہوا ہے، کسی کی غیبت کر رکھی، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، تو یا اللہ وہ ادا کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، وہ اپنے ذمہ لے لے، میری جان چھڑا دے۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے جو کبیرہ صغیرہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری کوتاہیوں کی بخشش کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کہ یوم ولدت امہ، جو بندہ حج بیت اللہ کرے اور فسق و فجور نہ کرے۔ فسق کا معنی کسی عمل میں نبی علیہ السلام کی اطاعت سے باہر نہ نکلے، ہر عمل میں اطاعت کے اندر رہے، اطاعت کے دائرے میں رہے۔ اللہ کے نبی نے طواف کیسے کیا، سعی کیسے کی، قربانی کیسے کی، مزدلفہ میں عرفات کا دن کیسے گزارا، ہر چیز میں سنت رسول کے دائرے میں رہے، یہ اطاعت ہے۔ اور کسی عمل میں دائرے سے نکل گیا، وہ فسق ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر حاجی حج کے دوران کوٹ کوٹ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بس جو مولویوں نے گھٹی میں ڈالا ہوا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بس یہ فلاں مولوی صاحب اور فلاں تھانوی صاحب اور فلاں فلاں اور فلاں، انہوں نے لکھا ہے۔ بھئی وہ نبی تھے کیا دین ان کے گھر کی لونڈی ہے کہ تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اور ان کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے؟ بخاری کا نسخہ میرے ساتھ ہوتا ہے، ہر حج کے موقع پر دکھاتے ہیں کھول کھول کے، دیکھو نبی علیہ السلام کا طریقہ حج، 20-25 لاکھ کا پیکج لے کر آئے ہو، اپنے پیسے برباد نہ کرو، یہ سفر، یہ محنت برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ لم یفسق، کسی عمل میں سنت رسول سے باہر نہیں نکلے، سنت رسول کے دائرے میں رہے، اور کسی فجور کا ارتکاب نہیں کیا، مانا کوئی گناہ، کوئی معصیت۔ آنکھیں محفوظ ہیں، کان محفوظ ہیں، زبان محفوظ ہے، جسم کے سارے اعضاء محفوظ ہیں۔ ان جسم کے اعضاء سے کوئی غلطی کرو کہ وہ فجور ہے، کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا، تو حج کر کے کیسے لوٹے گا؟ کہ یوم ولدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا، بالکل پاک صاف۔ اور ایک اور حدیث میں الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جو ہے وہ سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے گھر کی زیارت کی، حج بیت اللہ کی، بڑی عظیم نیکی، اور اللہ نے اس عظیم نیکی کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا۔
بڑے بڑے کام ان دنوں میں ہوئے، بڑے بڑے کام۔ موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی دیا ذوالحج کی 10 تاریخ، جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو انہوں نے 30 دن دیے خلوت میں عبادت کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، رات کے قیام کے لیے 30 دن، 30 دن خوب عبادت کی۔ اللہ نے 10 دن اور بڑھا دی۔ یہ 30 دن جو تھے ذوالقعدہ کے دن تھے، جو 10 دن بڑھائے عشر ذی الحجہ۔ 10 دن بڑھانے کی حکمت بیان نہیں ہوئی، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی عظمت اجاگر کرنا چاہتا تھا، ورنہ پہلے ہی 40 دن دے دیتا۔ یہ 30 دن دے کے 10 دن بڑھائے تاکہ الگ سے ان دنوں کی اہمیت آشکارا ہو۔ روزے رکھو، خوب روزے رکھ کے میرے پاس آؤ، شرف ہم کلامی دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے دار انسان کے جو منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب، پاکیزہ منہ لے کر آؤ۔ لخلوف فم افواہ الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، بڑی پاکیزگی کے ساتھ آؤ۔ شرف ہم کلامی دیا، پھر تورات دی۔ جو ظالم لوگ اللہ کی صفت کلام کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں تورات ہی اللہ کا کلام، وہ ہم شرف ہم کلامی۔ جو تورات دی ہے، اپنا کلام دیا ہے، وہی اللہ کا کلام، یعنی کلام میں تعویلیں کر کے، کلام کا انکار کر کے، اللہ کی صفات کو مسخ کر کے۔ ایک دوسرا ظلم کہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، اللہ نے کلام کیا، وہ تورات دینا، پھر تو سب کلیم اللہ، آپ بھی کلیم اللہ، میں بھی کلیم اللہ، اللہ کا قرآن میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، سب کلیم اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے شرف کا کیا معنی؟ کلیم اللہ۔ معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمایا، اس تخصیص اور شرف کا کیا معنی؟ یہ ظلم در ظلم، صفت کا انکار، اور اس انکار کے بعد جو ایک اللہ نے ان کی شان رکھی، اس شان کو مسخ کرنا بڑا بھیانک یہ جرم۔ جو صفت کلام کو نہیں مانتا وہ قیامت کے دن اللہ کے کلام کے مستحق ہوں گے، صفت محبت کو نہیں مانتا اللہ کی محبت کے مستحق ہوں گے، صفت رحمت کو نہیں مانتا اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تعویلیں، رحمت کا معنی، محبت کا معنی، ارادہ انعام، کلام کلام نفسی ہے، اللہ کا کلام کلام نفسی، کلام لفظی نہیں، حالانکہ کلام بحرف و صوت، اللہ کا کلام انہی حروف کے ساتھ، الف لام میم جو حروف ہے قرآن کے، اور صوت آواز کے ساتھ وہ کلام سنا جاتا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، جس سے کرتا ہے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جواب چاہیے، جواب دیتا ہے۔ پہاڑوں سے کلام کیا، آسمانوں سے کلام کیا، زمینوں سے کلام، انہوں نے جواب بھی دیا۔ قیامت کے دن حساب لے گا ہر بندے سے، بندے سنیں گے اللہ کا کلام۔ ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ، اللہ کلام کرے گا، بندے سنیں گے اور سن کر جواب دیں گے۔ تو یہ کلام مسموع بھی ہے، مکتوب بھی ہے، انہی حروف کے ساتھ ہے۔ کتنا صاف ستھرا عقیدہ جو اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے۔ انشاءاللہ توحید کی یہ برکت، اسماء و صفات کی توحید کی یہ برکت انشاءاللہ ہمارے لیے مدار نجات بنے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اللہ کی صفات کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، بے تحاشا 8 صفات کے علاوہ ہر صفت کو، ہر نام کو تعویل کے شکنجے میں کسا، اس باب کو بگاڑ کے رکھ دیا، کیا ان کا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو الغرض اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی دیا، وہ ذوالحج کی 10 تاریخ تھی، اس دن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس عشرے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور ایک اور تاریخی واقعہ جو تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے تکمیل دین۔
اللہ نے وحی اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس وحی کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کا انتخاب کیا، 9 ذوالحج۔ نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں تھے اور تکمیل دین کی آیتیں اتریں۔ اس امت کا شرف، اس امت سے قبل صحابہ کا شرف، کیوں تکمیل دین کیوں ہوتی؟ الیوم، آج میں دین مکمل کر رہا ہوں، آج سے قبل کبھی نہیں کیا، کسی نبی پر نہیں ہوا، کسی امت پر نہیں ہوا، تم پر ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے نبی کی عظیم جماعت۔ دین آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک پچھلی بات پر عمل نہ ہو جائے۔ پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، صحابہ نے قبول کی، پھر آگے احکام آ رہے ہیں، پھر مدینہ چلے گئے، نماز آ رہی ہے، روزہ آ رہا ہے، حج آ رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی ہے۔ یہ نیا حکم آتا ہی تب ہے جب پچھلی بات پہ عمل ہو چکا ہو، پچھلی بات کو قبول کر لیا گیا ہو۔ پھر شرف کس کا ہے؟ یہ صحابہ کرام، ہر بات قبول کر دے گا، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، یہ ان کا شعار تھا۔ کوئی کبھی نافرمانی کا تصور ہی نہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا حکم آ گیا اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، ممکن ہی نہیں اس پر، یہ تمہارے دلوں میں خیال آئے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ نے حساب لینا۔ اندر چھپا کے رکھو یا اس کو ظاہر کر دو۔ ظاہر کرنے کی 2 صورتیں، یا زبان سے بول دو یا عمل کر لو، عمل کر کے دکھا دو، یہ بھی ظاہر کرنا، اللہ نے حساب لینا۔ اب ان خیالات پہ کسے کنٹرول ہے؟ کسی کو کنٹرول؟ بڑے بڑے بھیانک خیالات آتے ہیں، شیطان اندر موجود ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ صحابہ نے تکلیف کا اظہار ضرور کیا کہ آیت کریمہ یہ قاسمۃ الظہر، ہماری کمر توڑ دی اس نے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، ہم نے گلے کٹوا دیے۔ نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، کون کون سی نماز پڑھی، زکوٰۃیں دو، صدقات دو، کھڑے کھڑے ہم نے پورا باغ دے دیا۔ اس پر کیسے عمل کریں؟ دل کے خیالات پہ کسے کنٹرول؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سمعنا وعصینا کہا تھا کہ ہم نے سن لیا لیکن نافرمان، ہم نہیں مانیں گے۔ تم سمعنا واطعنا کہو، بات اللہ پر چھوڑ دو، قربان جائیں، سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے ہم نے مان لی، ہم نے اطاعت کر لی۔ حالانکہ اس پر عملی جامہ پہننا ممکن ہی نہیں تھا، کسے کنٹرول؟ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ خیال کاش نہ آئیں، اس سے بہتر یہ کہ ہمیں آسمان پہ لے جا کر دھکا دے دیا جائے، وہ بہتر ان خیالات سے۔ ایک صحابی کا قول، کسے کنٹرول؟ صحابہ نے قبول کی، اطاعت کی۔ یہ تکمیل دین صحابہ کا شرف، اور اللہ نے اس جماعت کے قبول کی بنا پر ہم سب کو ایک شرف دے دیا خیالات کے تعلق سے۔ خیال کی 2 قسم، اچھا یا برا۔ اچھا خیال آئے کہ کل فلاں کام کروں گا، اللہ فرماتے اس کا اجر لکھ دو، گویا اس نے کام کر لیا، کل کا انتظار نہ کرو۔ کل ہو گئی 2 صورتیں، یا کرے گا یا نہ کرے گا۔ اگر کرے گا تو اللہ فرماتے اس کو 70 گنا کر دو، 700 گنا کر دو۔ نہیں کرے گا تو کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکا، ثواب کو کاٹو نہیں بلکہ برقرار رکھو۔ برا خیال آ جائے مت لکھو، کل ہونے دو، بندہ کل یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، کل ہونے دو۔ کل ہو گئی 2 ہی صورتیں، یا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کر لیا تو 1 گناہ لکھو، 700 نہیں۔
نہیں کیا تو نہ کرنے کا ثواب لکھو. یہ خیالات صحابہ نے استقامت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ان خیالات پر ہمیں اجر دیا، ہمیں صلہ دے دیا. یہ امت کی پہلی جماعت، یہ تکمیل دین، یہ تمغہ امتیاز ہے صحابہ کے سینوں پر. دنیا کچھ بھی بکواس کرتی رہے، یہ تمغہ امتیاز، یہ تکمیل دین اس جماعت کا شرف ہے جو میدان عرفات میں پھیلی ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں. یہودیوں نے کہا تھا اگر یہ آیت ہم میں اترتی تورات میں لَاتَّخَذْنَا عِیدًا، ہم وہ دن عید بنا لیتے، اپنا تہوار بنا لیتے، اس دن خوشیاں کرتے ہیں. امیر عمر سے کہا، انہوں نے فرمایا کہ جس دن آیت اتری ہماری 2 خوشیاں تھیں، 2 عیدیں تھیں. ایک وہ دن جمعے کا تھا، دوسرا عرفات کا. یہ ہماری خوشی، یہ ہماری خوشی جو ہے اللہ تللے کا نام نہیں، یہ بھنگڑے اور اچھل کود کا نام نہیں. ہم خوش کب ہوتے ہیں؟ جب گناہوں کی بخشش کا معاملہ آ جائے. یوم عرفہ بھی گناہوں کی بخشش کی بڑی مضبوط اساس ہے، اور جمعہ بھی بندہ صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 1 ہفتہ اور 3 دن زیادہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے. ہماری عید عید ہی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، عرفات بھی عید ہے. اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ دن بھی اس عشر ذو الحج کی 9 تاریخ. تو بڑے تاریخی یہ کام ہوئے، تاریخی کام ہوئے. یہ ساری چیزیں اس عشر کی اہمیت کی دلیل. اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. یہ قسمیں کھانا بھی اس کی اہمیت کی دلیل. اب شرف تو بہت ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، چن چن کر نیکیاں کریں. جو نیکی سامنے آ جا کر گزریں. ابھی ایک اپیل ہوئی جو مسجد کی بقیہ رقم آگے بڑھے. دینے کا یہ معنی نہیں کہ خزانے دیں، یہاں تو من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور بھی بندہ دے دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ اس کھجور کے ساتھ 3 کام کرتا ہے. ایک اس کو قبول کر لیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے. قیامت تک وہ پلتی رہے گی، پلتی رہے گی، حتی تصیر مثل الجبل. جب قیامت قائم ہوگی بندہ حیران ہو جائے گا، میں نے تو کھجور دی تھی، یہ پہاڑ بن چکی. دیکھیں جو مساجد ہوتی ہیں ان میں خرچ کرنا بڑی عظیم نیکی، صدقہ جاری ہے. جب قیامت قائم ہوگی، ایک تو نبی علیہ السلام کی حدیث، من بنائے مسجد بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں گھر بنا دے گا، چاہے پوری بنا دے. اور چاہے ایک اور حدیث وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَعَةٍ، اتنی سی مسجد بنا دو جس کا سائز پرندے کے گھونسلے کے برابر، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دے گا. ایک دفعہ ابو ظبی ہم تھے تو بعض مساجد میں اعلان لگا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے، مشروع مفحص قطعات. یہ پروجیکٹ ہے پرندے کے گھونسلے کا. کچھ لوگ بڑے مالدار لوگ ہیں، پوری مساجد تعمیر کر دیتے ہیں، ملینوں درہم خرچ کر کے، بلینوں درہم خرچ کر کے. کچھ غریب بھی ہیں، ان کے لیے مفحص قطعات کا مشروع ہے. پرندے کا گھونسلہ 1 اینٹ کے برابر ہے، 1 بلاک کے برابر. 1 بلاک دے دو، مفحص قطعات میں شامل ہو جاؤ. اور لوگ شامل ہوئے، جگہ جگہ ہم نے مساجد دیکھی مفحص قطعات مشروع کے تحت. تو مواقع تو موجود ہیں. پہلی نیکی کہ اللہ جنت میں گھر بنائے گا، اس نیکی کو تولے گا. اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو کھجور ایک پہاڑ بن سکتی ہے. یہ نیکی کیا بنے گی؟ تو یہیں بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو جب سے یہ مسجد بنی اور جب تک قائم رہی
کتنے لوگوں نے نماز پڑھی، کتنے سجدے کیے گئے، کتنے رکوع کیے گئے، کتنے دروس ہوئے، کتنی نمازیں ہوئیں، کتنے جمعے کے خطبات ہوئے، کتنے قرآن پڑھے گئے، کتنی تعلیم کا اہتمام ہوا، سب دیکھو، اور ان ساری نیکیوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا، دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین پر۔ کیا اللہ رب العزت کے محبت اور پیار کے انداز ہے؟ آپ ایک اینٹ لگا کر بھول چکے ہیں، اور قیامت کے روز وہ اینٹ اس طرح زیر بحث آئے گی کہ جہاں یہ اینٹ لگی وہاں کتنے سجدے ہوئے، کتنے قرآن پڑھے گئے، کتنی تعلیم کا اہتمام ہوا، کتنے رکوع ہوئے، کتنے جمعے کے خطبات ہوئے، کتنے دروس ہوئے، وہ ایک ایک حرف اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا کے قبول کرو۔ بہت بڑی نیکی، دن بڑے مبارک ہیں، نیکی سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج میں خالی جیب ہوں، لیکن انشاءاللہ کل کوشش کروں گا جو ممکن ہو یہاں بھیج سکوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ اور بڑا یہ ایک عظیم پروگرام ہے جو خواتین کی تعلیم کے تعلق سے ہم نے سنا، تفسیر کا اہتمام، ان کے لیے دروس کا اہتمام، اور یہ ایک عظیم جہاد ہے۔ اور خواتین کی اصلاح جو ہے یہ بعض اوقات بڑے عمدہ نتائج کا باعث ہو سکتی، بڑے اعلیٰ نتائج۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے محدثین جن کے نام اس امت کے اساتین، اس امت کے 14ویں کے چاند، ان کی تعلیم و تربیت میں خواتین کا کردار، مردوں کا نہیں۔ سر فہرست امام بخاری رحمہ اللہ، یتیم پیدا ہوئے تھے، دعائیں کس نے دیں؟ شوہر جو مال چھوڑ گیا ان کی تعلیم و تربیت میں کس نے خرچ کیا؟ ان کی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ان کی والدہ کا۔ یہ پہلی جو ایک یونیورسٹی ان کے لیے والدہ کی گود، کتنی بابرکت۔ امت کو ایسی شخصیت مل گئی کہ ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہی نہیں، نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ کردار ایک خاتون کا۔ میری بیٹی اور بہنوں، یہاں جو زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہو تو ان تربیتی خطوط کو سامنے رکھو کہ ہم نے کوشش کرنی ہے ایسے مشاہیر پیدا کرنے۔ خاتون کا یہ کام نہیں کہ قریہ قریہ گھوم کے درس دے، خاتون کا کام ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر، یا کوئی علاقے میں ادارہ ہو اس میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، بچیوں کو پڑھائے، بچیوں کو سکھائے، پھر اپنی اولاد کو جو تربیت کے جواہر وہ منتقل کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، سارا کردار ان کی والدہ کا۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، یتیم پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ کا کردار تھا۔ فجر کی نماز جامع بغداد میں پڑھایا کرتی تھی، ساتھ لے جا کر، گھر سے کچھ فاصلے پر مسجد تھی۔ جامع بغداد محدثین کا ایک مرکز، روزانہ وہاں دروس ہوتے تھے فجر کے بعد، اٹھاتی، غسل کرواتی، نفل پڑھواتی، خود ساتھ لے کر پیدل آتی، خود بھی نماز پڑھتی، بیٹے کو بھی پڑھاتی، 7-8 سال کا بیٹا، اور پھر فجر کے بعد دروس ہوتے، ان حلقات میں شریک کرواتی، پھر گھر لے کر آتی۔ یہ آغاز تربیت ہے۔ اپنے ان مشاہیر کو دیکھیں، امام اہل سنہ ان کا لقب ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل سنہ موجود ہیں ان کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تیاری میں پیچھے کون ہے؟ ان کی والدہ ابو زرع الرازی، کوئی معمولی محدث ہے، غریب تھے، والدہ بھی غریب تھی، باپ دنیا سے جا چکا، والدہ نے گھر میں مزدوریاں کر کر کے بیٹے کو پڑھایا، جس کا ایک ثبوت یہ فرماتے ہیں کہ میں طلب حدیث میں 4000 میل پیدل چلا ہوں،
سواری نہیں تھی، پیدل چلا ہوں، طلب حدیث۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ پھر چلنا چھوڑ دیا تھا؟ کہا نہیں، پھر گننا چھوڑ دیا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے، پیدل ہی چلتا، بڑے بڑے دور دراز علاقوں میں سفر کیا۔ حافظ الحدیث تھے، ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ جذبات میں ایک بات کہہ دی، ابو ذرا رازی کو اگر، میرے شیخ کو اگر 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئیں تو میری بیوی کو طلاق ہے، میری بیوی کو طلاق۔ اس کو طلاق معلق کہا جاتا ہے کہ اب جا کے دیکھیں 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے، یاد نہیں تو طلاق واقع ہو گئی۔ کچھ لوگ گئے ابو ذرا کے پاس کہ شیخ آپ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ فرمایا کہ احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد، مجھے 2,00,000 حدیثیں زبانی اس طرح یاد ہیں جیسے تم کو قل هو اللہ احد یاد، اس طرح یاد۔ پیچھے کون ہے؟ والدہ۔ میری عزیز بیٹی اور میری بہنوں، اپنے اسلاف کو سامنے رکھو، عمل کا جذبہ پیدا کرو، اس سے ایک تربوی ذہن بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ دیکھو حجاب کی آیتیں اتری عشاء کی نماز کے بعد، مردوں نے سنی، گھروں کو لوٹے اور اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہوؤں کو جمع کر کے وہ پردے کی آیتیں سنا دی۔ خاص طور پہ جو انصار خواتین تھیں، کہ پردے کی آیتیں عشاء کے بعد اتری تھی اور صحابہ نے سنی، اور خاص طور پر انصار صحابہ اپنے گھروں کو لوٹے اور اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو جمع کر کے وہ اللہ کا پیغام سنا دیا۔ انصار خواتین پریشان ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے جلابیب اوڑھ دو، جلابیب کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ جلابیب جلباب کی جمع وہ فراخ چادر جو سر سے لے کر پاؤں تک کو ڈھانپ لے، تو وہ چادر تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے فجر باجماعت پڑھنی، ان کا دستور تھا ہمیشہ فجر مسجد میں جا کے ادا کرتی تھی، اب کیا کریں؟ انصار خواتین پریشان ہو گئی، اب رات بھر سوئی نہیں، گھر میں جو کپڑا، جو رومال، جو کوئی ٹاکی یا لیر، سب کو اٹھاتی گئیں اور سیتی گئیں، حتیٰ کہ سارے گھروں میں فجر سے پہلے پہلے جلباب تیار ہو گئی۔ خواتین گھر سے نکل رہی ہیں پوری اوڑھنی اوڑھے ہوئے، پوری جلباب اوڑھے ہوئے۔ عمل بالسنت، عمل بالسنت، اللہ کے فرامین پر عمل، اللہ کے فریضے پر عمل، یہ خواتین کا مثالی کردار۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کردار نبھانے کی اور ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایام ہیں، یہ ایام عشر ذی الحجہ کے بہت ہی بابرکت، چن چن کر نیکیاں کریں، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، دوستوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا، روزے رکھنا۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی علیہ السلام ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کا روزہ خاص طور پہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں رکھا، جو عرفہ میں موجود ہیں ان کے لیے مغفرت، بخشش، جہنم سے آزادی، اور جو غیر حاجی ہم جیسے جو اپنے ملکوں میں موجود ہیں ان کو 9 ذی الحج کا روزہ دے دیا۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک سال گزشتہ جو گناہ کر چکے، دوسرا سال آئندہ جو ابھی کرنے، ابھی کیے نہیں۔ یہ روزہ سال بھر کے آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
پھر یہ دن جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اللہ کا ذکر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو، ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معلومات یہ عشر ذی الحج، ایام معدودات یہ ایام تشریق 13 ذی الحج تک، یہ سارے دن اللہ کے ذکر کے دن۔ آج کل علماء یہ تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کی تقسیم ذکر کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس تقسیم کو بدعت قرار دی ہے، یہ تکبیر مقید بدعت۔ اور شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے اعتدال کی بات کی ہے، وسعت کی بات کی ہے کہ جو تکبیر مطلق کے دن ہیں ان میں کسی کو تکبیر مقید سے نہ روکو، اور جو تکبیر مقید کے دن ہیں ان میں کسی کو تکبیر مطلق سے نہ روکو۔ یہ سارے کے سارے دن تکبیرات کے دن ہیں، نمازوں کے بعد کرو، چلتے پھرتے کرو، بازاروں میں کرو، اور یہ بات بڑی وسعت والی اور بڑی اعتدال والی۔ مسجدیں گونج اٹھیں اللہ کے ذکر سے، اور کیسی کیسی تکبیریں جو سلف صالحین سے ثابت ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اکثر فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں 3 کام کرو، ایک تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، دوسرا تکبیر اللہ اکبر کہنا، تیسرا تحمید الحمدللہ کہنا، اور ان تینوں کا مجموعہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اور للہ الحمد یہ تحمید ہے۔ بہت سے صحابہ سے اور تابعین سے یہ دعا منقول، سعید بن جبیر سے خاص طور پہ صحیح سند کے ساتھ یہ دعا منقول اور ثابت ہے۔ ان ایام میں یہ کلمات کہنے کی اور تکبیرات بلند آواز سے کہنے کی، اور بلند آواز سے، یعنی حج کے دنوں میں امیر المومنین عمر بن خطاب کا خیمہ رضی اللہ عنہ مسجد خیف کے ساتھ ہوتا تھا، نماز مسجد میں پڑھی، تکبیرات کہیں، تکبیرات مقید، پھر خیمے میں آ کر تکبیرات پڑھ رہے ہیں، مانا مطلقاً تکبیریں پڑھو خوب، اتنی بلند آواز سے پڑھتے کہ آپ کی آواز مسجد خیف تک جاتی، اور جو وہاں لوگ موجود ہوتے وہ بھی تکبیرات پڑھتے، اتنا اونچی آواز سے کہ پورے مینا میں آواز جاتی اور پورا مینا کا میدان تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ یہ حج کے شاعر میں سے آواز ہلکی نہ رکھو، اور گھر میں خاص طور پر اونچی آواز سے پڑھو تاکہ بچے بھی تعلیم لیں۔ بچے بھول جاتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے اونچی آواز سے بچے بھی پڑھیں گے، گھر گونج اٹھے۔ ان دنوں کے شاعر سے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پھر ایک اور صیغہ تکبیر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بڑے عظیم کلمات۔ 2 حدیثیں اس بارے میں، ایک تو نبی علیہ السلام بعض اوقات تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں یہ کلمات پڑھا کرتے 3 بار، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، تینوں کلمات 3 بار پڑھتے۔ ان کی اہمیت کی دلیل۔ دوسری ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی روایت سے، نماز کھڑی تھی مسجد میں، مسجد نبوی میں، ایک شخص باہر سے آیا، نماز میں شامل ہوا، اس نے یہ تینوں کلمات پڑھ دیے۔ کب پڑھے یہ بیان نہیں، نماز سے پہلے پڑھے، نماز کے اندر پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ من القائل، یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ وہ شخص سامنے آ کے کہ میں نے پڑھے، ڈر بھی رہا تھا شاید کوئی غلطی ہوگی مجھ سے۔ فرمایا کہ عجیب تو لہا، ان کلمات پر مجھے تعجب ہوا، ایسا صاف ستھرا عقیدہ، ایسے نفیس کلمات، ایسے عمدہ عقیدے کی ترجمانی، مجھے تعجب ہوا۔ اور فتحت لها ابواب السماء، جب یہ کلمات تم پڑھ رہے تھے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اور ایک حدیث میں
یہ کلمات آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے، اور 12 فرشتے لب کے نیچے ان کلمات کو کیچ کرنے کے لیے۔ یہ کلمات تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، فرشتے تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، ہم ان کلمات کو پکڑیں، اللہ کی جناب میں پیش کریں۔ کتنا شرف ان کلمات کا۔ تو کثرت سے تکبیرات، یہ ان دنوں کا خاص، ان دنوں کے شاعر میں سے، ان دنوں کی ایک علامت، حج کی ایک علامت، خوب اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا ذکر بلند ہو۔ تو ان دنوں کی نیکیاں، جبکہ عام دنوں کی نیکیوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کر لیں، عمل صالح۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایمان میں سر فہرست اللہ کی توحید۔ وفد عبد القیس نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مرنا بامر فصل، ہمیں کوئی فیصلہ کن باتیں بتا دیجیے، ہم بار بار نہیں آ سکتے، ہمارے آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے، بنو مضر ہے، ہم سے لڑتا ہے، نکلے تو ہم کو مارتا ہے، صرف رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، وہ حرمت والا مہینہ، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اب ہم آئے ہیں تو اگلے سال آ سکیں گے، تو کوئی جامع ایک فیصلہ کن کوئی بات ہمیں بتائیے، ہم اس کو پلے سے باندھ لیں اور پیچھے والوں کو جا کر اس کی خبر دیں۔ فرمایا کہ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، تو فیصلہ کن بات یہ ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پھر پوچھا تدرون ما الایمان باللہ، جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، باقی امور ایمان۔ لیکن سر فہرست یہ توحید کا عقیدہ۔ تو ان الذین آمنوا، سچے موحد بن جائیں، خالص موحد بن جائیں، اللہ کی توحید کو مان لیں، کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، سوئی کے ناکے کے برابر بھی، پوری طرح توحید میں استقامت ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کر لیں۔ نیک عمل، نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کی دو بنیادیں، ایک یہ کہ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، دوسرا سنت رسول کے مطابق ہو، اپنی خواہشات پر نہ ہو، اپنی پسند پر نہ ہو، اپنے بڑوں کی پسند پر نہ ہو، قوم برادری کی پسند پر نہ ہو، اپنے پیروں مرشد اور اماموں کی پسند پر نہ ہو۔ یہ دین ایک ہی شخصیت کی پسند کا نام ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا عمل پسندیدہ اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ نے عطا فرمایا وہ عمل صالح، اور ظاہر ہے کہ بنیادی شرطوں موجود ہے۔ یہ توحید کی اساس پر ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے، اساسی طور پر شرک کرتا ہے، تو اس کی نیکی قابل قبول نہیں۔ تو ایمان ہو، توحید خالص ہو، اور وہ عمل الصالحات، نیک عمل ہوں، ان اخلاص کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کو محبتیں دے گا، رحمان محبتیں دے گا۔ اس کی تفسیر سعید بن جبیر، عظیم تابعی، عبداللہ بن عباس کے شاگرد، انہوں نے کی ہے، اے یحبہم و یحببہم، ان رحمان کا محبت دینے کا معنی رحمان خود محبت کرے گا، اور جو رحمان کی مخلوقات ہیں اس کے مقربین، ان کی محبت ان میں داخل کر دے گا، ان عمل کرنے والوں کی محبت ان میں بھی داخل کر دے گا، محبتیں پیدا کرے گا، اپنی محبت عطا فرمائے گا، اور اپنی مخلوقات کے اندر اس کی محبت داخل کر دے گا جو نیک عمل کر لے ایمان باللہ کے بعد۔ اس کے بعد کیا چاہیے؟ یہ عام دنوں کی نیکی، لیکن اگر یہ نیکیاں ان دنوں میں ہوں، توحید کا فہم ہو، توحید کی استقامت ہو، قائم رہنے کا جذبہ اور نیت ہو، عمل صالح چن چن کر کریں، تو نیکی کہاں سے کہاں بڑھ جائے۔ رحمان کی محبت کوئی چھوٹا مقام نہیں۔ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل،
جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کی خبر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو دیتا ہے کہ جو فلاں بندہ ہے نا مجھے اس سے محبت ہوگی، اپنی محبت کی خبر دے. ہمیں تو معلوم نہیں، بندے کو معلوم نہیں، وہ تو ایمان لے آیا، عمل صالح کر لیے، اب رحمان کی محبت ہے، ان کی عطا ہے، اور محبت اللہ پوشیدہ نہیں رکھتا. یہ اللہ اور مخلوق کی محبت میں فرق ہے. یار لوگ کہتے ہیں کہ محبت اگر مانو گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی. مشابہت، اللہ اپنی محبت کی خبر جبریل کو کرتا ہے، فلاں بندے سے محبت ہوگی، اور فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ کی محبت کے یہ مظاہر، عرش معلیٰ پر اس کا نام گونج رہا ہے، ساتوں آسمانوں میں نام گونج رہا ہے. اب جبریل اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتوں کو سناتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہوگی، تم بھی اس سے محبت کرو. اب سارے فرشتے اسے محبت کرو، اس کا پیار پھیل گیا، اس کی محبت مشہور ہو گئی. یہ اللہ کی محبت کے مظاہر. کس بنا پر؟ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر. اللہ محبتیں دے گا، اور اللہ محبت جب دیتا ہے کہ اس محبت کا مظہر ہے، اس کا نام عرش معلیٰ پر گونج، اللہ اس کا نام لے رہا ہے، جبریل کو سنا رہے ہیں، اور جبریل پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو سنا رہے ہیں، اللہ کی محبت کی خبر دے رہے ہیں کہ فرشتوں فلاں بندے سے اللہ کا پیار پڑ چکا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. سارے فرشتے پیار کرتے ہیں، اس کا نام مشہور ہو چکا ہے آسمانوں میں. فرشتوں کے پیار کا معنی کیا ہے؟ فرشتوں کے پیار کے دو معنی، ایک ہے مغفرت کی دعا، دوسرا رحمت کی دعا. یہ فرشتوں کا ایک تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ، یہ ایک ہی تعلق ہے، مغفرت کی اور رحمت کی دعا. پھر فرشتے دعا کرتے ہیں، ان گنت فرشتے جن کی تعداد کا کوئی احصاء ہی نہیں، سارے دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کے مظاہر ہیں. اور فرمایا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ آسمان میں اس بندے کو مشہور کر کے اس کو زمین میں اتارتا ہے. اس کا پیار، اس کی محبت اللہ زمین پہ اتارتا ہے، اور زمین والوں کے اندر بھی اس بندے کی محبت کو پیوست کر دیتا ہے. ساری مخلوق اس سے محبت کرتی، ساری مخلوق. کچھ لوگ نہیں بھی کرتے، یقیناً یہاں بھی آپ سے معاذرہ لوگوں نے کی ہوگی، مخالفت کی ہوگی، محبت نہیں کرتے. اللہ کے نبی تھے ابو جہل مقابلے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ مقابلے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، محبت نہیں کرتے. اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ گنتی کے قابل ہی نہیں، ان کو شمار ہی نہ کرو، کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر. جس کھڈے میں گریں مریں کوئی پرواہ نہیں، کسی شمار کے قابل نہیں. شمار کے قابل وہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی محبت پیدا کرتے ہیں. وہ درختوں کے پتے بھی ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، پانی کے قطرے، ریت کے ذرے بھی ہو سکتے ہیں. جو پیار نہیں کرتے وہ ان سے ابتر اور بدتر ہیں، وہ گنتی کے قابل ہی نہیں. یا اللہ ان کو بھی محبت دے گا جب پچھتائیں گے، جب فرشتوں کے جوتے کھائیں گے نا قبر میں، تو کہیں گے کاش محبت کر لی ہوتی اللہ کے نبی سے، صحابہ سے. ابو جہل بھی پچھتا رہا ہوگا، ابو لہب بھی پچھتا رہا ہوگا، فرعون بھی پچھتا رہا ہوگا. بالآخر اس محبت کو تسلیم کرنا پڑے گا. چھوڑے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں اس کے بغیر. یہ اس عظیم محبت کے ثمرات. اساس کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. یہ عام دنوں کی جو نیکیاں ہیں ان کا صلہ، ان کا ثمرہ ہے. اور اگر ان دنوں کو ہم غنیمت جانیں اور شب و روز نیکیاں کریں، چن چن کر نیکیاں کریں، کسی نیکی کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں، تو کیا ان کا ثمرہ ہوگا، کیا ان کا صلہ ہوگا، کس قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا. احب الاعمال، وہ اعمال اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، اللہ پسند کرے گا جو قبولیت کی سند ہے. اور قبولیت کی سند در حقیقت تقویٰ کی سند ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان کا حق ادا کریں، اور اللہ اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں داخل فرما لے، ان بندوں میں جن کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، جن کی نیکیاں رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کی سند، تقویٰ کی سند ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ یہ جو ایک عظیم عمل، یہ عظیم ایک ادارے کی صورت میں، مسجد کی صورت میں
آپ کی جد و جہد ہے، اللہ اس کو قبول بھی کر لے اور اس کو بڑا اونچا عالی شان مرکز جو ہے وہ بنانے کی توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ